سچ پوچھو لکشا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہت یاد آئی، خاص طور پہ تمہارے بنے ہوئے ان کھانوں کی، جو نہ صرف مجھے بلکہ فہد کو بھی پسند۔ فہد ہمارے سامنے تو تمہاری تعریف کرتا نہیں، لیکن اب ہمارے پیچھے سے تمہارے ہاتھ ضرور چومے گا، ویسے ہی جیسے احسن بھائی آپ سے چومتے تھے۔ احسن کی تو بات ہوا، انہیں میرے ہاتھ بہت پسند ہیں۔ پتہ ہے ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ دکھا، میں نے اپنا ہاتھ دکھایا تو 4 سونے کی چوڑیاں چڑھا دی۔ میں تو بہت سخت ناراض ہوئی کیونکہ وہ اپنی بائک بیچ کر لائے تھے وہ چوڑیاں۔ تو جناب فائزہ کی لادی، میں بھی پلے کے اوپر ہی اس میں تھی، زبردست فائزہ۔ اچھا ہم وہ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں جو ابھی ہم نے چھڑا تھا، اب نہ آئے گا کوئی خضر، اترے گا اترے گا نا اب کوئی خضر۔ جی اس کا الحمدللہ یہ سید احمد کامران بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں کراچی کے، وہ پروڈیوسر تھے، اور ایک منان بھائی قریشی اس کے پروڈیوسر تھے، 2 لوگ، ایک واجد تھے، یہ 3-4 لوگ تھے۔ انہوں نے کہا جی رمضان آ رہا ہے تو ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، رمضان سے 6-7 ماہ پہلے۔ یہ وہ آئیڈیا تھا جو میں تقریباً 15 سال سے میرے اندر گوندھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کوئی ایسی چیز کی جائے جس میں رہنمائی لی جائے قرآن پاک سے۔ مطلب میرا پتہ نہیں کیوں خیال ہے کہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو کہتے ہیں یار مجھے پتا نہیں تھا، تو میں نے کہا شاید اگر ان کو پتا چل جائے تو ایک ہارمنی، نرمی پیدا ہو ہمارے رویوں میں، تو وہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو، ہم نے سورہ کاف پڑھی ہے نا ہمیشہ، اچھا جب ہم ویژول کے لوگ ہیں، آڈیو ویژول کے لوگ ہیں، سو ہم جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں یا اسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ دونوں ایکٹر ویژول بنتا ہے، ہم وی کین سی دیٹ تھنگ کہ اچھا یہ کیریکٹر ہے تو یہ ایسے چلے گا، ایسے تو یہ بیٹھے گا، ایسے تو یہ پہنے ایسا ہوگا، تو ایکچولی وہ بعض اوقات اتنا ریئل ہو جاتا ہے کہ آپ باقاعدہ ان چیزوں کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ سو اب جب ویژول، اب آپ سورہ کاف پڑھ رہے ہیں اور واقعہ پڑھ رہے ہیں تو ویژول آپ بناتے ہیں، بعض اوقات آپ کو نہیں یار یہ ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ ہو، یہ ایسا نہ ہو۔ میں آپ کی بات سے بتا رہی ہوں جو آپ کا آئیڈیا ہے۔ ایران کی ایک میں نے فلم دیکھی، انہوں نے صحابہ کاف پہ بنائی ہے، وہ کوئی بہت لمبی چڑی ہو کہ 6-7 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو پوری دیکھنے میں۔ آپ نے دیکھی؟ اب آپ وہ دیکھتے ہیں اور آپ وہ سورہ پاک اس طرح سے پڑھتے ہیں، بھلے وہ بہت اس میں ڈراماٹائز انہوں نے کیا ہوا ہے، بٹ یٹ آپ کا ایک ویژول جو ہے نا بڑا پکا بنتا ہے، اور اس کے ساتھ نا آپ کا جو ایک خاص طرح کا ایک تخیلاتی ایک جو آپ کا کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ سو یہ جو آپ کا آئیڈیا تھا یہ بھی بڑا ہی اس طرح سے زبردست کہ آپ نے ایک آیت لی اور اس کے اوپر آپ نے واقعہ بیس کیا اور اس کا آپ نے سولوشن نکالا۔ اور یہ واحد پوری دنیا میں شاید واحد پروڈکشن تھی، ایک کہانی جو اصل ہوئی تھی واقعہ وہ چلا، وہ کرائم پہ اینڈ ہوئی، پھر ایک قرآن کی آیت چلی جو کہہ رہی ہے کہ رعایت کریں یا اس کا حل بتا رہی ہے، پھر اس کا ایک سیکنڈ اینڈ ہوتا ہے جو تخیلاتی تھا۔ صحیح، تو 2 اینڈز، پہلی تو بات لوگ اس کے سیکنڈ اینڈ کے ساتھ چلے گئے کیونکہ ہیپی اینڈ چاہتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے ہٹ ہوئی کیونکہ محسن طلعت، راجہ صاحب، بہت سارے آرٹسٹ تھے، ڈائریکٹرز تھے، محفوظ قریشی کراچی سے، سید احمد کامران خود ان کے بھائی، تو انہوں نے ڈائریکٹ کی نا وہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کو عزت دی، اور مطلب کہ خوفناک اس بار رمضان میں نام ہے، اس کا اپنا نام جو ہے اس سے بڑی اور کیا چیز ہے، تو ساری عزتیں اسی کی نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اب خضر علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں کہ وہ مدد کرنے آتے ہیں، راہبری کرتے ہیں، ہم راستہ کھو جائیں تو وہ آ کے بتاتے ہیں۔ ہاں جی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک آ چکا ہے، اترے گا اپنا کوئی خضر، اب کسی خضر نے نہیں آنا، تو اب یہ ہے ہمارے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم خضر کا انتظار چھوڑیں، اس کی طرف راغب ہوں اور اس سے رہنمائی لیں۔ بالکل صحیح، زبردست۔ تو وہ ماشاءاللہ وہ A+ پہ چلی، اور اس کے بعد جو عزت ہوئی وہ تو۔ احمد کامران میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں احمد کامران؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ کتنے عرصے کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے کامران؟ جی ہاں، بہت عرصے بعد بات ہو رہی ہے، بالکل۔ اچھا، آپ کا پروگرام لیکن دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے ماشاءاللہ، بہت عرصے سے آپ مسلسل بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ کامران۔ اچھا، یہ ایز رائٹر افتخار رفیع کیسے لگتے ہیں آپ کو ان کے اسکرپٹ؟ ایک ڈائریکٹر کو پتا ہوتا ہے نا کہ اسکرپٹ وہ بازو کا سر بھی پیٹ رہا ہوتا ہے، یار کیا لکھ دیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے رائٹر؟ پہلے تو دونوں کو سلام، افی، فائزہ، آپ دونوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے جو بات کی فرح، ایکچولی افی
میں بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں تھی ایز این ایکٹر بھی اور بطور رائٹر بھی. تو جب ایز این بطور رائٹر ان کی کچھ چیزیں انہوں نے مجھ سے ایکسچینج کی, کچھ تھاٹ, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت اچھا ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سوچ یہ رکھتے تھے کہ جو بہت سے رائٹرز ہمارے یہاں عام طور پر ان چیزوں پہ نہیں سوچتے, ان نوٹس پہ نہیں سوچتے. خاص طور پہ کچھ روحانی حوالے اس طرح کے جو آج کل کے ہمارے جو رائٹرز ہیں ان کے یہاں بہت زیادہ لیک کرتی ہیں چیزیں. تو اسی لیے جب لاسٹ ایئر ہم لوگ ایک سیریز پلان کرنے لگے جب, اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا, تو افی کو میں نے چوز کیا اور اس سبجیکٹ کے لیے, جو کہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا حوالہ ہے, اور کوئی بھی بات جو کہ قرآن پاک سے ریلیونٹ ہو, اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی. بالکل. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا, چلے اس معاملے کے لیے تو آپ نے افی کو چوز کیا, آپ نے کوئی ایک رومانٹک سا اسکرپٹ لکھانا ہو تو بھی آپ افی کو چوز کریں گے؟ جی بالکل, میں نے کہا افی میں ماشاءاللہ جتنے اچھے ایکٹر ہیں اس سے کہیں اچھا میں نے ان کو رائٹر پایا. اچھا. اور بس یہ چھپے رستم ہے, اور آہستہ آہستہ ان کی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اور یہ رائٹر آپ نے بالکل, اگر رومانٹک سبجیکٹ ہوا تو بالکل ایک رائٹر اگر مکمل ہے تو پھر اس کو دسترس ہوتی ہے تمام سبجیکٹس پہ, تو وہ اسی کو بالکل کمانڈ نظر آتی ہے ماشاءاللہ. بالکل صحیح. فائزہ نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا, فائزہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے آپ کی آواز سن کے. سو آپ نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو فائزہ کے ساتھ کیسا رہا تھا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا. کتنی ری ٹیکس لیتی ہیں یہ کامران, صحیح سے بتانا؟ بہت کم, بہت کم. اور گلیسرین کتنی یوز ہوتی ہے جتنے رونے والے سین ہوتے ہیں اس میں؟ جی سوری, گلیسرین کتنی کی یوز ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا. گلیسرین اگر ہم نے کوئی اس پلے میں 20-25 سینز کیے ہوں گے تو شاید ان کے آدھے سے زیادہ سین رونے دھونے کے تھے. لیکن اس میں کوئی ایک آدھ سین میں ضرورت پڑی ہو تو پڑی ہو, ادروائز یہ ان کو کوئی گاڈ گفٹڈ ہے, یہ بس ڈانس کرنے کی دیر ہوتی ہے اور آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تو مجھے بتائیے گا, آپ کیا گزرتی ہے, مطلب آپ لینز میں سے اتنی ہیروئنس کو آپ روتے ہوئے دیکھ چکے ہیں, پاکستان کی ساری تقریباً خواتین کو تو آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہے, اور بڑے بڑے درد کی کیفیت میں, تو اب تو میرا خیال آپ کا دل بہت پکا ہو گیا ہوگا, ہے نا کامران؟ بس ہیروئنس کے رونے کا ہی معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ جب مختلف قسم کے سبجیکٹ شوٹ کرتے ہیں تو اس میں تو ایسی عجیب عجیب سچویشن ہمارے سامنے آتی ہیں کہ خواتین کیا مرد بھی رو رہے ہوتے ہیں, تو دل تو پھر پکا ہو ہی جاتا ہے. لیکن دل کے پکے ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاید ڈائریکٹر جو ہے وہ شوٹ کرتے وقت رو نہیں رہے ہوتے, لیکن ان کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے, اور ان کا دل مسلسل پہلے رو چکا ہوتا ہے جب سے وہ سبجیکٹ کو چوز کرتے ہیں اور اس کو لکھواتے ہیں. تو وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ڈائریکٹر اس مشق سے مسلسل گزرتے ہیں. بالکل صحیح, اور شاید یہی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ کامران, آپ ساتھ رہے, گاڈ بلیس یو. کامران بڑا ٹیلنٹڈ قسم کا. اچھا واقعی کون سے ایسے دکھ ہیں بھائی کہ آپ کو وہ کوئی کہتا ہے کہ چلیں جی آپ اب یہ ایکٹنگ, تو خاتون جو ہے فٹافٹ رونا شروع کر دیتی ہے ہماری ہیروئن, اور فائزہ کے تو آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں, دکھ ہونا ضروری نہیں ہوتا, سینسیٹیو ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ اس کو فیل کریں تو آنسو خود ہی آ جاتے ہیں. اکثر اسکرپٹ پڑھتے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں. صحیح. وہ سین میں اتنی اچھی ایکسپریشنز نہیں آتی, اتنی اچھی وہ فیل نہیں آتی. جب آپ سین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی لائنز, ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں نیچرلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ عام زندگی میں بھی اتنا ہی زیادہ, مطلب کوئی بات ہوئی اور آپ رو پڑی؟ اماں کی ڈیتھ سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد ویسے آپ اسٹرانگ ہونا پڑا. صحیح. لیکن پلے میں آپ وہ اسٹرانگ سی خاتون نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اچھا یہ مرد جو ہے وہ بھی تو رو رہے ہوتے ہیں اکثر پلیز میں, ان کے بھی, لیکن ان کم ہوتا ہے ان کے آنسو یا ایگریشن ان کا بہت زیادہ دکھاتے ہیں. یہ جو ابھی جو کلپ چلا اس کا تعلق کا, یہ پہلی بار مجھے کچھ ایسا رول ملا تھا اس میں مجھے رونا تھا, اور آخری جو 5 یا 6 سین ہیں جب وہ المیہ شروع ہوتا ہے نا, کہتی میری آنکھیں آنی چاہیے اور میں کہتا ہوں چھوڑ کے چلا جاؤں گا سارا, وہ سارا رونا دھونا تھا. کہیں گریسلین یوز نہیں ہوئی تھی. صحیح. اور میں رویا, اور مجھے پہلی بار یہ پتا چلا, کیونکہ میں نیگیٹو رول زیادہ کرتا تھا. سید احمد کامران ہی وہ مہربان ڈائریکٹر, اس نے مجھ سے پازیٹیو رول بھی کروائے. صحیح. اس طرح کے, تو وہ رونا مجھے اس دن پتا چلا کہ میں رو سکتا ہوں بغیر گریسلین کے. کیا اس کو گلیسرین کے. تو وہ مجھے پہلی بار پتا چلا اس صلاحیت کا کہ میں رو بھی سکتا ہوں, لیکن میں روتا ہوں. آج کل تو بچے بھی اتنے سیانے ہو گئے, آج کل بچے بھی اتنے سیانے ہو گئے ہیں. میرا بیٹا بیٹھا ہوا, وہ تھوڑی دیر کے
और आंसू उसके आंखों में. मैं कहा यार कम ऑन, मैं भी एक्टर हूँ, तुम्हारा बाप भी एक्टर है, तो हमें इन तमाम टेक्निक्स का पता है. आई नो तो कौन से वाले आंसू है. नहीं बच्चे होल्ड करके नहीं, मैंने उसे देखा ही करते हुए, उसे आईज होल्ड करना और उसके टीयरिंग लेना और उसको मैं यार परफॉर्म ना कर तू यहाँ पे हमारे सामने. सो बाज़ औक़ात जो है ना ये बच्चे हमारे दौर के चालाक हो, बहुत चालाक हो गए. और जीन्स जो है उन्हें पता होता है समहाउ कि क्या करना है, कैसे करना है. वो वैसे ही तो अभी भी डायरेक्टर की हेल्प के बगैर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, अच्छा रो नहीं सकती. अच्छा तो अगर किसी प्ले में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ तो यकीनन मेरे डायरेक्टर का कमाल है. तो बच्चे तो आजकल के विदाउट एनी डायरेक्टर, ये जनरेशन जब आएगी तो उस वक्त सही आएगी तब्दीली और वो सारी चीजें. नूर मेरे साथ है. अस्सलाम वालेकुम नूरुल हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. कल हमारी नूर के वालिद से भी मुलाकात हुई और अभी और उनको देख के वैसे ही लगा कि वो सूफी और वो सारा कुछ. अभी इफ्तिखार इफ़ी कह रहे हैं कि नूर पूरा सूफी है. वो इफ़ी जो है सादा आदमी है, वो धोखा खा जाते हैं, उनकी ना बातें माने आप. नहीं, वो कह रहे हैं कि नूर ने पिछली दफा जब मैं बैठा हुआ था तो नूर ने कहा था ये जो था प्ले के उतरेगा ना अब ना कोई खिजर, कि बस ये प्ले और अब तो इफ़ी जो है बहुत मसरूफ होंगे. तो उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया हूँ. तो हमने आपको स्पेशल कॉल पे लिया है कि आपसे 3-4 लाइनें कहलवा लें. आपको मिल गए. लेकिन आज की खास बात ये आपके सेट की कि 3 ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं उन तीनों का फैन हूँ. फायजा गिलानी, मैं एसजी कहता हूँ उसको, इतनी गजब की एक्ट्रेस है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतनी नेचुरल एक्ट्रेस है कि मतलब आप सीखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को देख के. व्हेन यू वर्क विद हर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है उसके साथ. सेम अप्लाइज टू यू फरा. मतलब एज एन एक्ट्रेस जितने तुम्हारे काम है वो कमाल है, और जिन जिन लोगों ने साथ काम किया वो अपना. अब ज्यादा किसी का सवाल है इसी, तो बस इसी से मैं आपको पहले भी कहा था कि मिलने इनसे जितना मिलना है ये आपको इन्होंने कम मिलना है. वैसे अल्लाह ताला ने उनको रहमत से नवाज दिया है, बेटी उनके घर आ गई है हाजिरा. तो ये तो बस हम मेरा ख्याल इनका कोई ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करा लें. अच्छा, तो उसके बाद तो बस यार आप फायजा के लिए भी 2-4 लाइनें बोले, कोई 2-4 मेरे लिए भी बोले. आपकी ज़ुबान में नूर साहब बहुत तासीर है तो शायद अल्लाह ताला सुन ले. इफ़ी तो कह रहे हैं कि बस नूर ने जिस दिन से कहा है उस दिन के बाद से मेरा तो जिसे कहते हैं ना सितारा अरूज पर है. नहीं मैं बताऊं, मैंने फायजा को मैंने सीन फायजा जब फायजा पढ़ रही थी और मैं उस वक्त भी इसको बहुत कहता था कि तुम्हें काम करना चाहिए और वो जिंदगी. बल्कि एक और बात भी है फरा, आई थिंक तुम बहुत अच्छा इसको समझ सकती हो. मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी शोबे का इंतखाब करते हैं, वो शोबा भी आपका इंतखाब करता है, वो भी रेसिप्रोकेट करता है, वो भी बाजू खोले खड़ा होता है कि आ जाओ भाई मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था. तो मुझे लगता है कि अगर फायदा का हिसाब देखा जाए, आपका हिसाब देखा जाए, अगर हम मॉर्निंग शोज की बात करें, बिकॉज योर शो इज मोर ऑफ एन एंटीथीसिस टू ऑल द मॉर्निंग शोज. तो ये अल्लाह की शान है, मेरा ख्याल मेहरबानी है. ये कैसे रास्ता बन जाता है, कैसे चीजें होने लगती हैं, बड़ा स्ट्रेंज है. एक देयर इज सम काइंड ऑफ मिस्ट्री इन इट. तो वो दिलों के भेद बेहतर जानता है, उसको पता है कि किस शख्स के लिए क्या चीज बेहतर है, तो वो उसका सामान भी कर देता है और वो चीजें भी वो फिर मुहैया हो जाती है. गॉड ब्लेस यू. लेकिन लाइन आज भी इफ़ी के लिए ही निकली है कि इनका ऑटोग्राफ लेके रख लें, ये नहीं आपको मिलने वाले. आज भी जो है ना आपकी वो जो वो ये जिसे कहते हैं ना वैसे कैची लाइन जो है वो इफ़ी के लिए. कोई 2-4 दुआएं जरा फायजा को दे ना. फायजा को भी जरा फायदा से पूछे उसको दुआएं लगी है कि नहीं. अल्लाह का बहुत करम है. ध्यान रखना ये ना हो कि अब नूर बाबा जी नूर साहब जो है वो मशहूर हो जाए. नहीं, नूर बाबा है. नूर और इफ़ी साहब दोनों ना अशफाक साहब का हाथ इन पे है, तो इनकी बातों से अशफाक साहब की बातें चलती है. बिल्कुल सही, जबरदस्त. अच्छा मुझे ये तो बताएं कि ये इफ़ी साहब हैं, आपके ख्याल में राइटर अच्छे हैं, एक्टर अच्छे हैं, शायर अच्छे हैं, आपका अपना जाती इसके बारे में क्या ओपिनियन है? इसी मेरा ख्याल है, मेरा दिल ये कहता है और मुझे ये अंदाजा है कि ये आगे जाकर एक मजीद राइटर, इनके पास टाइम नहीं होगा स्क्रिप्ट्स के अलावा काम करने के लिए. इनको एक्टिंग का बहुत शौक है, इनको एक्टिंग का बहुत शौक रहा है, लेकिन अब वो जो कलम है ना और वो जो स्क्रिप्ट है वो मेरा ख्याल कुछ इनके जिम्मे है जो इनको करना है. ये कर भी रहे हैं, करते रहेंगे भी. ये वो जैसे होता है ना, तो अपना चाह पूरा करता ही रहता है, कहना यार मेरा बड़ा दिल करता है मैं कैरेक्टर करना. लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इस मैदान में बहुत गुंजाइश है. एक तो बहुत ज्यादा चीजें हैं,
پھر مجھے لگتا ہے کہ بھلے وقت میں انہوں نے کبھی کوئی چیز مانگ لی تھی تو وہ یقین کرو مانگتے ہوئے بندے کو پتا نہیں لگتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے اور وہ پھر آئی جاتی ہے مل جاتی ہے. تو میں نے بھی مجھے ایک بات بتاؤں, آج سے کچھ سال پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے کھانے کا بڑا شوق ہے اور میں ایسے سنتا ہوں بزرگوں نے اتنے کھانے کھائے انہوں نے یہ وہ, تو میں نے تو ایسے ہی کہا تھا وہ ایسے اچھے کھانے کھانے کو ملے تو میں نے کہا کہ جی اچھا یہ تو ٹھیک ہی ہو گیا. تو میں اس لیے ہمارے بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ مانگتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے مانگنا چاہیے. آپ نے بھی اس کے بعد کہا ہوگا یا اللہ کچھ اور ہی مانگ لیتا میں. ہاں وہ لیکن ایک وہ جو بات ہے نا سچی ساری باتوں کی ایک بات وہ یہ ہے کہ چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, بس وہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے. تو فائزہ کی پرفارمنس دیکھو, اس کے پلیز دیکھو, ارسپیکٹو آف دا چینل, مطلب آپ کو وہ کمٹمنٹ نظر آئے گی, آپ کو وہ میچورٹی نظر آئے گی. اور پھر ان کی والدہ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو, اور پھر اتنے سارے ریفرنسز ہیں عرصہ, اس میں طاہرہ صاحبہ اور سب, تو اٹ رنز ان دی فیملی مور اور لیس. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اسی کو تو پھر میں نے وہ آپ سے وہی کہا نا کہ یہ اب کم ملیں گے آپ کو. لائنیں مسلسل اسی کے لیے لائنیں مسلسل. بابا جی یہ 22 اپروچ ہے. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. سو بابا جی نے سارے اس میں جو لائنز ہیں وہ افی کے لیے ہی ہیں کہ ملیں گے نہیں. بابا جی ایک تو بات یہ ہے کہ وہ خود ایک نہایت نفیس اور صوفی آدمی ہے, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ نور صاحب, کاشم نثار, یہ مطلب یہ وہ تھنک ٹینک ہے جن کو میرا پورا بزنس بھی پتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے میں آج کل کیا لکھ رہا ہوں, سیٹ پہ کیا گیا اور آگے کیا کیا چیزیں ہیں. مطلب انہوں نے اگر کہہ دیا نا آپ کا کہ چھڑ دو اے نہیں لکھنا یا یہ اتنے پیسوں میں لکھنا ہے, تو پھر میں کہتا ہوں اوکے جی. مجھے کیونکہ وہ پرواہ اس حوالے سے واقعی نہیں ہے. میں کو بتاتا ہوں 28 اکتوبر 2010 کو آیا تھا یا 29 اکتوبر کو آپ کے شو میں, اس کے بعد صرف ایک دن کے لیے کراچی گیا تھا ایک میٹنگ کے لیے ANB میں, اور آج نکلوں لاہور سے. اور میں نے میری بیگم نے بلکہ ہاں یہ بڑا اچھا کیا آپ جائے, ویری گڈ, فرح نے آپ کو بلایا. میں کہیں بھی نہیں جاتا, فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں, زہر کے وقت اٹھتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں, ساری نمازیں پڑھی, شام کو جا کے واک کی اور واپس آ کے پھر لکھنے بیٹھ گیا. کیا بات ہے. اب اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. کیا بات ہے, زبردست. اچھا وہ جو ٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی بیگم کا آپ نے ذکر کیا, ٹرسٹ ہو جاتا ہے, دیا جاتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے, لیا جاتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے آپ کو کہا جتنی میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ نے اتنی ہی کرنی ہے. میں اپنی بیوی سے جتنا وفادار ہوں, نہیں جی یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو کہنا آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں, میں اپنی بیوی کے سامنے بہت اچھا بنوں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک میں اندر سے اچھا نہیں ہوں. صحیح. میں اگر اپنی بیوی سے وفادار ہوں, امپاسبل میری بیوی وفادار نہ ہو. بالکل صحیح. کیا بات ہے. فائزہ آپ سے کم گپ شپ رہی, لیکن آپ آئی ہو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. آپ نے جو اپنا کریئر کا ایک سوچ رکھا ہے, زندگی میں جو بھی پلان کیا ہوا ہے, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کو تو جناب ویسے ہی بابا جی نے ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں. سو اب آپ مصروف رہیں زندگی میں اور بہت سارا اچھا کام کریں. میں آخر میں ایک وش کرنا چاہوں گا, صرف وہ اکیلی ایک سوپ شروع ہوا ہے میرا, کل سے اس کا شوٹ شروع ہوا ہے, 100 ایپیسوڈ, میرا پہلا سوپ ہے وہ. تو اس کی ساری ٹیم کے لیے میں ان کو وش کرتا ہوں. ارشی اس کا ڈائریکٹر ہے, میڈاس اور ANB کی وہ کمبائنڈ پروڈکشن ہے. تو میں چاہوں گا اس ٹیم کو دعا دینا کہ اللہ کرے وہ بہت اچھا کام کرے, اور وہ فائزہ بھی ہیں اس میں, تو اللہ کرے وہ بہت اچھا ہو جائے. کیوں نہیں, سب کی دعائیں آپ کے ساتھ. رکیں گے ہم ایک بریک کے لیے.